پتہ ہے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن، اب جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوتھے آسمان پہ ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا ہے، یعنی آدھا دنیا میں تقسیم ہے اور آدھا ان کے پاس ہے، اتنے خوبصورت تھے. تو لیکن آزمائش میں پڑے خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس آزمائش میں قید خانے میں رہے، اور قید خانے سے نکلے کیسے؟ اپنے علم کی وجہ سے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نا خوبصورت ہی بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، عورت کا مطلب ہی مستورات انہیں کہا گیا ہے، وہ چھپانے کے قابل چیزیں ہیں. اورا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، چھپانے کے قابل چیز، جس کا دکھانا مناسب نہ سمجھا جائے. تو عورت چھپانے کے قابل چیز ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے مراد ٹھیک ہے کہ باقی پورا جو ایک معاشرہ ہے اسے فتنے سے بچانا بھی ایک مقصد ہے کہ اگر مرد نظریں نیچی نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ عورتیں تو پردہ کریں. ان کو نیچی نظریں کرنے کا حکم پہلے تھا، عورتوں کو بعد میں آیا. لیکن ہم تو اپنا کام کریں نا، تو پھر آپ فتنے سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں. ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب عورت کو حسن چھپانے کا حکم ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ اب خواتین دیکھیں کس دوڑ میں لگی ہیں نا، کہ فیشن انڈسٹری اتنی بڑھ چکی ہے، پہلی 5 انڈسٹریز میں سے ایک ہے دنیا کی شاید. تو اتنی بڑھ چکی ہے، اتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے، عورت کو حسن پہ لگایا ہوا ہے. حالانکہ اسلام نے حسن کو چھپایا ہے. کیوں چھپایا ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے اور باقی بھی فتنوں سے محفوظ رہے، اس لیے کہ وہ بھی انٹلیکچوئل بینگ ہے. اس میں بھی اتنا ہی انٹلیکٹ ہے جتنا کسی مرد میں ہوتا ہے. وہ اپنے انٹلیکٹ کو گرو کرے، جیسے ہم اپنی خوبصورتی کو گروم کرتے ہیں، ہم اپنے انٹلیکٹ کو گروم کریں، ہم اپنے علم کو سنواریں. تو حسن اور علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن عورتوں میں یہ مسئلہ، مردوں میں اتنا نہیں ہے. عورتوں میں تو خیر مرد بھی بہت، ان میں بھی کوئی پروسیجر انہوں نے بھی نہیں چھوڑا جو وہ فالو نہیں کرتے. عورتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ادھر بھی. لیکن بات یہ ہے کہ ان ہمیں جس چیز سے ٹینشن فری کیا گیا تھا کہ اس میں پڑھنا جانا، تم اپنے انٹلیکٹ پہ توجہ دینا. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، وہ سیکنڈ نمبر پہ محدثہ ہے نا، کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. کیوں؟ وہ پردے میں رہتے تھے. وہ لوگ وہ ان چیزوں، ان خرافات میں نہیں پڑتے تھے. اب میں بالوں کو اس کلر کا ڈائی کرا لوں، اب میں چہرے کو یہ کر لوں، اب میں یہاں سے اب بوٹاکس کرا لوں، یا میں سرجری کرا لوں، یا میں فلرز ڈلوا لوں، پتہ نہیں اب تو اور کیا کیا ہے. یہ تو پی آر بھی، پتہ نہیں اب تو کتنے پروسیجرز ہیں. لیکن بات یہ ہے، اور انٹلیکٹ کے کتنے پروسیجرز ہیں، کیا کیا نیا نیا عورتیں سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ علم انسان کو نا بلندی دلاتا ہے، صرف مرد کو نہیں، عورت کو بھی. یوسف علیہ السلام کو وہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا تھا، اسی کے ذریعے وہ باہر آئے تھے، اور اسی کے ذریعے انہیں پھر بلندی ملی تھی. اور پھر اسی کے علم کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان چیزوں کو بہتر جانتا ہوں، آپ مجھے یہ والا عہدہ دے دیں. وہ بھی انہوں نے خود بتایا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ پارہ میں ہم پڑھیں گے. تو اس پہ ضرور توجہ دیں. اپنے اوپر پردہ کرنا ایکچولی آپ کی عقل کے پردے کو ہٹاتا ہے، آپ کے انٹلیکٹ کو گرو کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر.